اور یقیناً یہ ہر کار باب خیال کے لیے ایک اعزاز ہے کہ آج ہم فرحت عباس شاہ صاحب کے ساتھ اس تقریب کا انعقاد کر رہے ہیں، کیا ہوا ہے ہم نے، اور یہاں سے یقیناً ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے مضمون پڑھے جن سے ہمیں نئی باتیں معلوم ہوئیں فرحت عباس شاہ صاحب کے بارے میں بھی، مجموعی طور پر ادب کے حوالے سے بھی. اور اب میں ایسی ہی ایک شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں کہ شفیق صاحب کو بھی ہم نے اسی زمانے میں دیکھنا ملنا شروع کیا تھا جب ہم فرحت صاحب سے متعارف ہوئے تھے. ہم بالکل نئے نئے لاہور میں جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو یہ لوگ ٹی اوس میں چھائے ہوئے تھے. وہ جس طرح رضیاء الحسن صاحب نے کہا تھا کہ سنگھ پھسائے ہوندے، تو یہ سارے اکٹھے ہوتے تھے. اور شفیق صاحب ہر مجلس میں شفیق صاحب سے ہمیں بڑی عمدہ گفتگو سننے کو ملی، بڑی بھرپور اور بڑی حق پر مبنی. تو میں دعوت دیتا ہوں شفیق صاحب ہمارے آج کے مہمان اعزاز بھی ہیں کہ وہ آئیں اور فرحت عباس شاہ صاحب کے فکر و فن کے حوالے سے گفتگو کریں. جو مضامین پڑھے گئے اور گفتگو ہوئی، میرا خیال کوشش ہوئی اس میں کہ ہر اینگل سے فرحت صاحب کے، ان کی شاعری کے حوالے سے، ان کے دیگر کام کے حوالے سے، تو جہاں تک میں انہیں جانتا ہوں کہ یہ حوالوں سے ہٹ کر جو ایک ذاتی حوالہ ہے وہ بھی ان کا اتنا مضبوط ہے دوستی کا یا سماجی رویوں کا کہ جس پہ بہت سی گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے ہم یہ آج ان کے اطراف فن کے لیے ادھر اکٹھے ہوئے ہیں. تو میں جہاں تک ان کے کام کو میں نے اسٹڈی کی ہے، میں نے دیکھا ہے، میں اس حوالے سے کچھ باتیں کرنی چاہوں گا. ذاتی حوالے سے بھی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں کہ ایک جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں کہ اس میں ایک شاعر کا جو کردار رہا ہے وہ کیا تھا، اور انہوں نے بطور شاعر کیا کردار ادا کیا معاشرے میں. کہ ہمارے ہاں ایک جو سجاد صاحب نے مضمون پڑھتے ہوئے کہا تھا مفعول قسم کا کردار سمجھا جاتا تھا شاعر کو، اور انہوں نے اپنی بھرپور زندگی سے یہ بتایا کہ شاعر کوئی ایب نارمل یا ڈسیبل آدمی نہیں ہوتا، وہ ایک معاشرے کا باشعور انسان ہوتا ہے اور اس سے زیادہ باشعور کوئی نہیں ہوتا. تو یہ ایک ان کی جو ذاتی زندگی ہے اور سارا کام ہے اس سے ہمیں ایک یہ بھی میسج ملتا ہے. تو جہاں تک ان کے کام کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، میں تو ایک اسٹوڈنٹ، ادب کا اسٹوڈنٹ، اور ایسا اسٹوڈنٹ جو جسے اور کوئی کام نہیں آتا سوائے لٹریچر پڑھنے کے یا تاریخ یا مذہب یا کتاب پڑھنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں سیکھا. تو اس میں اگر ان کے کام کو ایک ادب کے سنجیدہ کاری کے طور پہ، ایک شوقین کاری کے طور پہ، ایک غور کرنے والے کاری کے طور پہ جب دیکھتا ہوں ان کے کام کو، تو اس میں مجھے بعض چیزیں ایسی یونیک نظر آتی ہیں جو اردو کی جو ان سے قبل کی تاریخ ہے نہ اس میں دکھائی دیتی، نہ ان کے بعد کوئی ایسا بندہ دکھائی دیتا. اب میں ایک چھوٹی سی بات جو کرنی چاہوں گا، ان کی جو کتاب شام کے بعد ہے وہ 89 میں آئی. اچھا، اب ہمارے ہاں بہت سے لوگ لٹریچر کو ہم کلی طور پہ نہ دیکھیں، افسانہ نگاری، ڈرامہ نگاری، مختلف اصناف کو چھوڑ کر اگر شاعری کی حد تک رہیں تو ایسے بہت سے شاعر ہمیں مل جاتے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے بہت جلد شہرت کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں. اچھا، اس میں کوئی ڈرامے کے حوالے سے پہنچ جاتا ہے، کوئی کسی عہدے کے حوالے سے شہرت حاصل کر لیتا ہے، کسی اور حوالے سے، کوئی میوزک کے حوالے سے کہ کسی کی ایک غزل گائی گئی مشہور ہو گیا، لیکن کتاب اس کی لوگوں تک نہیں پہنچتی. شاہ صاحب کی جو خوبی رہی یا جو ان کی میں سمجھتا ہوں بہت اہم بات ہے کہ
سلیم کوثر ہے، اس کی ایک غزل ہٹ ہوگی، سب لوگوں شاعر جان کے بھئی یہ سلیم کوثر ایک شاعر ہے. اس کی کتاب کا آپ کو نام پوچھوں میں آپ سے تو آپ شاید نہ بتا سکیں. 5-7 کتابیں اس کی چھپی ہوئی ہیں. امجد سلام امجد ہے، وہ ڈرامے کی وجہ سے ہٹ ہو گیا. اور اس طرح کے اور لوگ ہیں یا کسی وجہ سے شہرت تو مل گئی اور مشاعرے بھی پڑھنے شروع کر دیے، لیکن کتاب ان کی اس طرح سے لوگوں میں نہیں گئی. اب ان کی یہ گئے کتاب کے راستے، یہ لوگوں تک ان کی رسائی ہوئی کتاب کے راستے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ میں اس پیچھے 33-35 سال سے آپ جتنے نئے شاعر آئے ہیں اور ان شاعروں کی شاعری پڑھے تو وہ کسی نہ کسی سطح پہ ان کی شاعری سے متاثر ہو کر شاعر بنے. اور بہت سے دوست میں جانتا ہوں جنہوں نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے اقرار بھی کیا اور بعض نہیں کرتے تو ان کی شاعری سامنے رکھ لیں تو ہمیں اثرات واضح نظر آ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کسی شاعر کا اس طرح سے لوگوں میں ہٹ ہو جانا کہ اس کی شاعری کے اثرات مستقبل کے لوگوں پر، آنے والے لوگوں پر پڑھنے شروع ہو جائے تو یہ کسی بڑے شاعر کی نشانی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے اگر ان کی شاعری کو دیکھا جائے تو پچھلے 30 سال سے جتنے شاعر آئے ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اس وقت ان کی شاعری کو زبانی یاد کر لیا اور بعد میں شعر لکھنے شروع کیے جب وہ کالج میں پڑھتے تھے یا ابتدائی زندگی کا آغاز کر رہے تھے جہاں ان کو تھوڑا بہت شوق تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت کم شاعروں کے حصے میں یہ اعزاز آتا ہے کہ اس کی شاعری کے اثرات سے لوگ دوسرے شاعری شروع کریں اور خود بھی نام حاصل کر لیں اور شاعر بن جائیں. تو ایک سطح پہ ان کی شاعری نے شاعر گری کا بھی مقام حاصل کیا. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. اب جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے ضیاء صاحب، میں نے پچھلی ان کے ساتھ جو تقریب تھی اس میں یہ بات بڑی تفصیل سے کہی تھی کہ یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو آپ کو ایج مل جاتا ہے شہرت کا کسی وجہ سے تو آپ پھر اس کی اسیری سے نہیں نکلتے. بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ فراز اب 70 سال اس کی عمر تھی، آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں پھر لکھ رہا ہے. تو بعض اوقات وہ چیزیں پھر جو سنجیدہ آدمی ہے اس کو بری لگنی شروع ہو جاتی ہے. میں ایک دفعہ وہ کھڑا یہ چبرجی چوک میں تو بس سٹاپ پہ کھڑا تھا، 2 لڑکیاں ینگ سی کھڑی تھی قریب. ایک سفید داڑھی والا بندہ سکوٹر پہ آیا، آگے کہتا سونے ہو کہہ کے بھاگ گیا. تو مجھے عجیب اتنی کراہت محسوس ہوئی. مثلا کوئی لڑکا ہوتا تو شاید محسوس نہ ہوتا. تو یہ بعض چیزیں عمر کے ساتھ یا وقت کے ساتھ وہ اگر نہ ہو تو اگر لڑکا ہوتا کوئی اسٹوڈنٹ میں کہتا یار یہ شرارت کر کے چلا گیا چلو ٹھیک ہے میں بھی ہنس دیتا. تو مجھے اس پہ اتنا غصہ آیا کہ یار اس کو مجھے پکڑ جاتا، میں داڑھی سے پکڑ کے کھینچتا اس کو. تو یہ بعض اوقات جو سنجیدہ بندہ ہوتا ہے یا ایک ایج کے بعد اس کے لیے پھر وہ بہت سی اگر وہ اپنے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو چینج نہیں کرتا تو وہ بے معنی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہاں شاعر رہے ہیں جو جہاں سے آغاز کیا تھا اختتام بھی وہیں پہ جا کے انہوں نے کر دیا اور مقبول بھی ہوئے. اور اس کا تو شاہ صاحب کی جو خوبی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو بڑے ذہن کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک ایسی کتاب جو شام کے بعد ہے، پھر اس کے بعد جو آنکھوں کے پار چاند ہے وہ اسی کنٹینیوٹی میں تھی، تقریباً ویسی تھی، کہیں کہیں چینج آخری حصے میں آ گیا تھا اس کے بعد سرابی لکھنا یہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے کے برابر تھا اس وقت. اگر اس وقت کوئی اور دیکھتا تو سرابی جیسی کتاب لکھنا جس کی تکنیک ایک ناول کی تکنیک پہ انہوں نے اور لیکن اس کے اندر جذبات کی جو شدت تھی اور جو پوئٹک ایکسپریشن تھا وہ آج ہم جب 2022 میں پڑھتے ہیں تو ہم پھر تخمینہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بندہ وہی ہے جس نے شام کے بعد لکھی تھی، یہ سرابی بھی وہی بندہ لکھ رہا ہے اور اسی زمانے میں لکھ رہا ہے. تو یہ اپنے اس اسلوب کی قید سے نکلنا یہ آسان کام نہیں تھا.
پھر اس کے بعد تسلسل سے ان کی جو آگے پیچھے کتابیں آئی وہ ایسی ہیں کہ آپ اسے تفصیل میں پڑھیں. ابھی جو فیصل صاحب نے نظم سنائی روگ کی، وہ 50 نظمیں ہیں اس میں ایک ہی بحر میں، اور اس کی جو فضا ہے وہ آپ کو اپنے اندر لے جاتی ہے. پتہ نہیں چلتا فضا آپ کے اندر اتر گئی ہے یا آپ فضا میں اتر گئے ہیں. وہ ایسی پرسراریت، ایک مسٹری اور ایسی ایسی چیزیں ہیں، ایک خواب آلود کیفیت ہے جو بندے کو جکڑ دیتی ہے، اور کسی سطح پہ اس کے اندر ایک مزحمل پن اور ایسی کیفیت پیدا کر دیتی ہے جیسے آپ جو لوگ بڑی دل جمعی سے دوست و فسکی کے ناول پڑھتے ہیں تو وہ بعض اوقات پڑھنے والا اس کیفیت سے بیمار ہو جاتا ہے. تو وہ نظم آپ پڑھ لیں تو آپ کے اندر لگے گا کہ جو وہ کیفیت یا جس طرح کی وہ کیفیات کو لے کے آ رہے ہیں وہ آپ کو اس نے نڈھال کر دیا ہے. تو اس قسم کی کتاب ساتھ ساتھ پیرل جو شاعری کر رہے ہیں لکھ دینا، تو یہ آسان کام نہیں تھا. اب جو ان کے کام کو دیکھا جائے، کام میں اتنی ورائٹی اور وسعت ہے. ابھی جو بات ہوئی اور بعض جگہ لوگوں نے بات کی، دوستوں نے کی کہ ایک انتخاب آ جانا چاہیے. میں سوچ رہا تھا کہ انتخاب کی کیا کرائٹیریا بنایا جائے گا. مثال کے طور پہ یہ میں نے روگ کی بات کی، اس کی کیفیت، اس کا ڈکشن، اس کی فضا بالکل مختلف ہے. اچھا، شام کے بعد کی اور ہے. اس کے بعد ایک کتاب ہے موت زدہ، اس کی بالکل مختلف ہے، اس کی فضا سارا کچھ مختلف ہے. ایک نظم آپ روگ میں سے لیتے ہیں، ایک اس میں سے لیتے ہیں. پھر اسی طرح آگے چلے جائیں مت بول پیا کے لہجے میں، یا من پنچھی بے چین. اب یہ وہ کتابیں ہیں جن کے اندر گیت کی یا ہندی ڈکشن کی شاعری ہے، اور بالکل اور طرح کی. اس طرح ایک تنوع اتنا زیادہ ہے کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ وہ اگر ہم انتخاب چھاپیں تو شاید وہ ہم اس کو بھی، اس سے بھی ان کی جو شخصیت ہے کسی سطح پہ اس کا نہ جج کر پائیں کہ یہ شاعر کیا ہے. ہاں یہ ہے کہ کوئی ایک دو غزلوں کے سلیکشن ہو جائے، ایک دو نظموں کی الگ سے ہو جائے. اچھا، اب اس میں طویل نظمیں ہیں، پھر ان گنت نظمیں جو ہیں مختلف مجموعوں میں، یا بعض پورے مجموعے ہیں، خیال سو رہے ہو تم، دکھ بولتے ہیں، اس طرح کی، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو، یا اور کتابیں جس میں پوری نظموں کی چل رہی ہیں. تو اتنا تنوع مجھے دکھائی نہیں دیتا ایک ادب کے قاری کے طور پہ، اور اتنی جہتیں. تو میں سمجھتا ہوں جو بڑا دماغ ہوتا ہے، بڑا ذہن ہوتا ہے، وہ کسی بھی فیلڈ میں جائے، کسی بھی سمت میں جائے، وہ بڑا رہتا ہے. اب مثال کے طور پہ ان کی جو تنقیدی، ہمارے ہاں تو رواج نہیں ہے کہ جو شاعر ہے آج خود تنقید کرے. یہاں ٹھیکے پہ لیتے ہیں تنقید، جو ادھر یونیورسٹیوں میں اور دوسرے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹھیکے پہ لے کے تنقید کو. تو شاعر یورپ میں آپ دیکھتے ہیں ٹی ایس ایلیٹ ہے، خود شاعر ہے، ساتھ تنقید لکھ رہا ہے، کالرج ہے، ورڈ ورتھ ہے. تو ہمارے ہاں یہ رجحان نہیں. اب جب انہوں نے تنقید لکھنی شروع کی، ابھی جو پچھلے دنوں ان کے مضامین آئے ہیں، کچھ انہوں نے ابھی نیٹ پہ ڈالے ہیں، کتاب آ جائے گی ادرا کی تنقید. آپ اس میں دیکھیں کہ یہ لگتا ہی نہیں یہ بندہ نقاد نہیں ہے. وہ جو اس کی زبان ہے تنقید کی، جو اصول و ضوابط ہے، جو نقطہ نظر ہے، جس طرح سے چیزوں کو تجزیہ کرنے کا انداز ہے، وہ لگتا ہے کہ یہ کوئی خالص نقاد ہے جو کام ہی یہ کرتا ہے. تو آپ جب کسی بڑے بندے کو کسی غالب ہے نا، اس کی خطوط کی نثر کی ویلیو اتنی ہے جتنی اس کی شاعری کی ہے. اقبال کے خطبات پڑھ لیں، وہاں بھی وہ ایک بڑا ذہن نظر آتا ہے جیسے شاعری میں نظر آتا ہے. تو شاہ صاحب کے ہاں اسی طرح کی
جو مختلف کہتے ہیں اس میں یہ نہیں کہ وہ بڑی کمزور کوئی پہلو ہے یا وہ ایسے کوئی شوقیہ کے طور پہ وہاں اس گئے ہیں، وہاں بھی ان کی جو ذہنی بصیرت ہے، جو ان کی فکری بلندی ہے، وہ اسی طرح نظر آتی ہے جس طرح سے شاعری میں دکھائی دیتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک ادب کے قاری کے طور پہ خاص طور پہ ابھی بات ہوئی نظم میں، ہم تھوڑا سا غزل میں اس لیے تھوڑا سا کر دیتے ہیں کیونکہ ان کا غزل کا پورشن بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا جتنا نظم کا۔ غزل میں ہم کیونکہ اس میں کوئی فکری اکائی نہیں ہوتی، کوئی مربوط فکر نہیں ہوتی، تو اس میں ہم کسی کو شاید کسی کے ساتھ اگر موازنہ کریں گے یا پرکھیں گے تو اس میں ہم استعارات کو دیکھ سکتے ہیں یا زبان کو، مصرے کی چستی کو کسی سے موازنہ کر سکتے ہیں، لیکن اصل میں کسی کو شاعر کو پرکھنا ہو تو وہ نظم ایک اہم چیز ہے۔ تو میں ایک نظم کے قاری کے طور پہ میں نے کچھ اپنی ذاتی مجبوریوں کی وجہ سے، جو دفتری مجبوری تھی کہ وہ قلی قطب شاہ کے زمانوں سے لے کے جو نذیر اکبر آبادی تھا، اور نذیر اکبر آبادی سے اختر الایمان سے فیض، ساحر اور مجید امجد اور راشد، آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں ایک ایک شاعر پہ چاہے مخدوم محی الدین ہو، یوسف ظفر ہو، عزیز احمد مدنی ہو، میں نے ان کے کلیات کلی طور پہ ان لوگوں کو پڑھا، ان تمام شاعروں کو۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان تمام شاعروں کو رکھ لیں، موضوعاتی فکری سطح پہ، اسلوب کی سطح پہ ان تمام شاعروں کو رکھ لیں، میرے ساتھ بیٹھ جائے، اگر کسی کو اعتراض ہے یا کوئی کرنا چاہتا ہے رکھ لیتے ہیں ان کے دیوان۔ شاید ہی کوئی شاعر ایسا ہو جو فرد کی جو تنوع ہے، جو نظموں میں اور جتنا پھیلاؤ ہے اس کے مقابلے میں جس کو ہم موازنہ کر سکیں، کوئی بندہ مجھے ایسا دکھائی نہیں دیتا۔ ایک دوست ایک مرتبہ کوئی کسی کی شاعری کی کتاب آئی، کہنے لگا یہ بھی بڑا تم فرد کی تعریفیں کرتے ہو، یہ بھی بڑا شاعر ہے، یہ بھی بڑی اچھی کتاب آئی ہے۔ میں نے کہا یار ٹھیک ہے، اچھی کتاب ہے، لیکن تم اس کے ساتھ مقابلہ اس لیے نہ کرو جس بندے نے 4 ٹیسٹ کھیلے ہوں، 4 ٹیسٹ میچ، اور ایک بندے نے 95 ٹیسٹ کھیلے ہوں۔ ٹیسٹ پلیئر تو دونوں ہیں، کہ محسن حسن خان بھی ٹیسٹ پلیئر ہے، 4-5 ٹیسٹ کھیلے ہیں۔ جاوید میاں داد نے اگر 75 ٹیسٹ کھیلے ہیں تو اس کے ساتھ موازنہ نہیں بنتا، کیونکہ محسن خان کی پہچان بعد میں رینا رائے بن جاتی ہے، ٹیسٹ نہیں رہتی۔ تو اس لیے میں نے کہا یار مماثلت کوئی کسی سطح پہ ہو تو پھر ہم اس کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے تمہیں پسند ہے یہ ٹھیک ہے، شاید تو سوچ لو بعد میں دیکھ لینا اور اس کو۔ تو موازنہ جب ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس شاعر سے کریں گے جنہوں نے، جیسے میں نے اختر الایمان کی بات کی ہے، 7-8 کتابیں اس کی نظم کی ساری، اتنے کلیات انڈیا سے چھپے ہوئے ہیں، یا اور عزیز احمد مدنی ہیں، وہ آپ رکھ لیں، اور اسلوبی سطح پہ، فکری سطح پہ، نظم کی تاثیر کی سطح پہ، جاذبیت کی سطح پہ آپ موازنہ کر لیں تو آپ کو کوئی شاعر اس سطح پہ کھڑا ہوا دکھائی نہیں دے گا جہاں فرد کی شاعری کھڑی ہے۔ یہ تو میں نے صرف اس کی بات کی ہے نظم کی، غزل میں بھی ان کی کوئی کم کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ غزلوں کو آپ رکھ لیں تو آپ کو بڑے بڑے جو گادری قسم کے غزل گو ہیں، یہ بڑے استاد اپنے زمانے کے تھے، جگر مراد آبادی، چھپے ہوئے ہیں کلیات، یہ مشتاق بک ڈپو نے فلاں نے چھپے ہوئے، رکھ کے پڑھ دیں، میں سارا دن یہی کام کرتا ہوں۔ تو آپ کو غزل کی سطح پہ، کرافٹ کی سطح پہ، موضوع کی سطح پہ اور اس کی تاثیر کی سطح پہ آپ لگیں گے جو بڑے بڑے استاد ہیں وہ بہت پچھلی صف میں کہیں کھڑے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جو ان کا کام ہے، اب ہوا کیا، ہمارے ہاں جو بددیانتی بھی ہے، جو میں سمجھتا ہوں ابھی جو دوستوں نے بات کی، نویر صاحب نے کہ مزاحمت، وہ مزاحمت صرف سیاست یا معاشرے کی سطح پہ ان رویوں پہ،
انہوں نے ایک مزاحمت پچھلے 30 سال سے، میں خود اس کا گواہ ہوں اور اس کا حصہ دار بھی رہا ہوں، وہ جو شاعر ادیب بددیانتی کرتے ہیں، اپنی جو کم درجے کے لوگ ہیں ان کو اوپر لانے کے لیے، اس کے خلاف بھی جو انہوں نے مزاحمت کی اور ایک پورے ادیب طبقے کو اپنا مخالف بنا لیا، وہ ان کا ذاتی مسئلہ نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ان کو آفر کرتے تھے تمہیں فلان جگہ مشاعرے پڑھاتے ہیں، ٹی وی کا فلاں، خود ٹھوکر ماری ہوئی ہے۔ اس وقت ٹھوکریں ماری جب لوگ ٹی وی کے لیے، ایک شاعر نے جا کے ایک پروڈیوسر کو شراب کی بوتل دی نعتیہ مشاعرہ پڑھنے کے لیے، تو اس وقت انہوں نے انکار کیا کہ میں نہیں پڑھتا مشاعرہ، میں اتنی نعتیہ۔ تو یہ حالت میں خود گواہ ہوں، میں ٹی وی پہ بہت عرصہ تک کام کرتا رہا ہوں، لکھتا رہا، تو اس وقت انہوں نے کہا میں نہیں پڑھتا، چھوڑو، انہوں نے کہا یہ مشاعرہ پڑھنا نہیں پڑھتا۔ تو وہ یہ نہیں تھا کہ یہ نہیں حاصل کر سکتے تھے، انہوں نے وہ تمام چیزوں کو ٹھکرایا اور بتایا کہ ایک ادبی دیانت جو ہوتی ہے آپ اس سے دور ہے۔ وہ مزاحمت انہوں نے ادیبوں کے خلاف بھی، یہ ایک جو کتاب ان کی مزاحمتی آئی ہے اس میں آپ بہت سے غزلیں ہیں، بہت سے شعر ہیں جس میں ان ادیبوں کا ذکر کیا ہے انہوں نے کہ اچانک مشاعروں کی فضا بنا کے شراب کی بوتل شاگردوں سے لے لی اور پلان کر لیا، اور وہ مزاحمت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو اجارہ داری ہے یونیورسٹیوں میں خود میرا تعلق ایجوکیشن سے رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کو تو پتہ، تو پنجاب یونیورسٹی میں ایک جو ان کی تھی سوسائٹی یا وہ بورڈ آف اسٹڈی، اس کا ممبر رہا، تو وہاں میری ایک مرتبہ بحث ہو گئی۔ کسی ایسے شاعر کو لانا نہیں چاہتے جسے لوگ پسند کرتے ہیں، فراز کی شاعری کو رکھنا چاہتے تھے، تو ایک سینئر ادیب اور شاعر جو پروفیسر بھی تھے انہوں نے کہا یہ نہیں رکھنے کی ضرورت۔ اب جب بی ایس کا پروگرام یہ شروع ہو رہا تھا، ابھی بی ایس کا نصاب بن رہا تھا، تو میں اس ممبر تھا اس بورڈ کا، تو میں نے کہا بھائی کیوں نہیں ضرورت؟ تو جب میرے ساتھ بحث ہوئی تو وہ زچ ہو گئے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے 3 سال پورے ہونے والے تھے، کچھ مہینے کے بعد اگلی میٹنگ کے بعد میرے 3 سال پورے ہونے، سب سے پہلے مجھے نکال دیا۔ تو یہ رویہ کہ کبھی عمر کی قید لگا دیں گے یا فلان کر لیں گے، مرے ہوئے شاعر کو اٹھائیں گے، کوئی گھڑے سے نکال کے، جیسے کپڑا نکالتے ہیں گھڑے سے، اس کو استری کرنا شروع کریں گے اور لاگے کھڑے کر دیں گے۔ تو وہ جو ایک ہمارے ہاں جہاں ادب نے پنپنا تھا، جہاں سے خام مال نکلنا تھا ادب کا، وہاں جو منفی رویے تھے انہوں نے ہمارے ادب کو بہت نقصان پہنچایا۔ ورنہ آج جتنی یونیورسٹیاں ہیں، چاہے مجھے پتہ ہے جس نوعیت کا وہاں کام ہوتا ہے، میں اسٹوڈنٹ میرے پاس بہت آتے جاتے رہتے ہیں، سب کچھ دیکھتا بھی رہتا ہوں، جو کام ہو چکا ہے وہ بھی دیکھا ہوا ہے، لیکن میں کہتا کہ یہ ایک آغاز کر دیا جاتا ان کے کام پر، لیکن وہ نہیں ہوا، کیونکہ وہاں بھی اتنے ہی بددیانت اور 2 نمبر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے مقاصد کچھ اور ہے، اور آج خود ادیب بھی بنے ہوئے ہیں۔ وہ یہاں ایم اے اردو کرنے والے ہر بندے کو شک ہونا شروع ہو جاتا ہے میں ادیب ہوں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں، میں پڑھاتا رہا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ کو، تو ہر بندے کو یہ وہم ہو جاتا ہے، کیونکہ اسائنمنٹ بنائی کچھ اور بنایا تو وہ کہتا ہے میں بھی ادیب ہوں۔ تو وہ جو پڑھانے والے ہیں وہ تو پکے ادیب بن کے بیٹھ گئے ہیں، نقاد ہیں، کوئی کچھ اور ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں یہ ابھی جو دوست بات کر رہے تھے کہ ان پہ کام ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں کوئی انسٹیٹیوٹ ہوگا، جیسے بزم اقبال، مجلس اقبال ہے، غالب انسٹیٹیوٹ ہے دہلی میں، ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہوگا جو شاہ صاحب کے کام پہ کے حوالے سے بنے گا اور شاہ صاحب پہ کام کر رہا ہوگا۔ تو جیسے ابھی یوسف صاحب نے ایک ایوارڈ کا کیا، تو میں کہتا ہوں کہ کوئی اس میں ایسا بھی رکھیں کہ ان کے حوالے سے جس میں لوگوں کو کام کرنے کی طرف راغب کیا جائے، تو یقیناً جو ان کی حیثیت ہے، جو ان کی مقام ہے، اس کی پہچان کا آغاز کسی سطح پہ ہو سکے، کیونکہ جتنا ان کا کام ہے اس پہ بہت سا کام ہونے والا باقی ہے،
اس کام کو نمایاں کرنے کے لیے. ویسے تو لوگوں کے دلوں میں ہے، لیکن اس کی ایک جو شیپ بنانی ہوتی ہے ایک ہیرو کی جو یا ایک بڑے تخلیق کار کی، اس کے لیے ضرور کوئی آنے والے وقتوں میں ایسے ادارے بنیں گے جو صرف شاہ صاحب کے نام پہ ہوں گے.